حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوصانی خلیلی، میرے یار نے، میرے دوست نے، میرے نبی نے مجھے 10 وصیتیں فرمائیں۔ حضور کی نصیحتوں کو وصیتوں سے تعبیر کیا۔ نصیحت ہوتی ہے خیر خواہی کے ساتھ، اس کو وصیت سے تعبیر کیا۔ وصیت وہ ہوتی ہے جو آدمی وفات سے چند منٹ پہلے کسی کو تاکید کرتا ہے، تو اس کو اس کے ساتھ تشبیہ دی۔ کیوں؟ جب وصیت ہوتی ہے تو وصیت کرنے والے کے پاس وقت تھوڑا ہوتا ہے، وہ ہزاروں باتوں میں سے 2-4 چند اہم ترین باتوں کا انتخاب کرتا ہے۔ لمبی تقریروں کا اس کے پاس وقت نہیں ہوتا، موت اس کے سر پر منڈلا رہی ہوتی ہے تو وہ 2-4 باتیں کرتا ہے جو اس کی پوری زندگی کی تمام باتوں میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ تو ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری شریعت میں سے چند اہم ترین باتیں چن کر حضرت معاذ کو فرمائیں، اس لحاظ سے وصیت کہا۔ دوسری بات، جب کوئی آدمی مر رہا ہوتا ہے، لوگ اس کے گرد جمع ہوتے ہیں، تو 2-4 جتنے بھی اقارب اعزہ جمع ہوتے ہیں وہ ہر طرف سے کٹا کر مکمل طور پر مرنے والے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کی بات توجہ سے سنتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی تشبیہ دی، جیسے مرنے والے کی بات توجہ سے سنی جاتی ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 10 وصیتیں حضور نے توجہ کے ساتھ بیان فرمائیں اور میں نے پوری توجہ کے ساتھ سنی، وہ من وعن آج بھی مجھے یاد ہیں۔ پھر فرمایا حضور نے نصیحتیں فرمائی۔ اب وہ نصیحتیں کیا ہیں؟ انہی محارم کا ذکر ہے، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ پہلا فرمایا لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قتلت وحرقت، اے معاذ کبھی بھی شرک نہ کرنا، چاہے تمہیں جان سے گزرنا پڑے، چاہے تمہیں آگ میں ڈال دیا جائے، جل جانا، کٹ جانا، ذبح ہو جانا، مگر کلمہ کفر زبان پر نہ کہنا۔ قرآن میں اللہ نے کسی بھی حکم کے 2 درجے ہوتے ہیں، ایک اوپر کا، ایک نیچے کا۔ تو اوپر کے درجے کو عزیمت کہتے ہیں، نیچے کے درجے کو رخصت کہتے ہیں۔ اس پر بھی عمل جائز ہوتا ہے، اس پر بھی جائز ہوتا ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک نچلا درجہ بیان فرمایا، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ۔ جو آدمی حالات میں گھر جائے اور مجبور ہو جائے اور اس کو مارا جا رہا ہو، جان سے اس کو قتل کیا جا رہا ہو، تو اس وقت اس سے کہا جائے جان بچانی ہے تو کلمہ کفر کہو، تو اگر اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے تو اوپر سے کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے۔ تو یہ ایک درجہ نیچے کا درجہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ، چونکہ وہ کوئی ادنا صحابی نہیں تھے، بڑے علم والے تھے، ان کو اوپر کے درجے کی تعلیم دی، ترغیب دی۔ فرمایا ذبح ہو جانا، جل جانا، وقطعت، تمہارے اعضاء کاٹ دیے جائیں، ایک ایک کر کے کٹوا دینا، لیکن شرک نہ کرنا، یہ ایک درجہ۔ ایک بات دوسری فرمائی وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، ماں باپ کی نافرمانی ہرگز نہ کرنا۔ شرک کے بعد دوسرا سب سے بڑا گناہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ ہے ماں باپ کی نافرمانی۔ الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اس کے بعد ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ اور جب احکامات آنے شروع ہوئے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کرنے والے کاموں میں فرمایا سب سے پہلے تو اللہ کو ایک جانو، اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ، عبادت کرو۔ دوسرا حکم دیا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ادھر بھی دوسرے نمبر پر ماں باپ کا ذکر، ادھر گناہوں میں پہلا شرک، دوسرا ماں باپ کی نافرمانی، اور ساتھ میں فرمایا چاہے وہ تمہیں کہیں بیوی کو طلاق دے دو تو دے دو، مال سے دستبردار ہو جاؤ، بشرطے کہ ماں باپ علم والے ہوں، دیندار ہوں، شریعت کے تقاضے سمجھتے ہوں، اور وہ دور صحابہ جیسا معاشرہ ہو کہ جن کے آدمی سب سے پہلے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتا ہے۔ اگر ماں باپ کو نہ اللہ کا پتہ نہ اللہ کے دین کا پتہ، اور وہ کہیں جی طلاق دے دو، تو یہ تو ظلم ہے، اور ظلم حرام ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی کر کے کسی بھی مخلوق کی فرما برداری جائز نہیں۔ استاذ کی فرما برداری ہو مگر اللہ کی نافرمانی کر کے اس کی فرما برداری کرنا جائز نہیں۔ شیخ کی فرما برداری اطاعت ہے، وہ کہیں جی یہ حرام کام کرو، اب اس کی اطاعت نہیں۔ ماں باپ کی بھی اطاعت ہے، لیکن اگر وہ کوئی حرام کام بتائیں تو ان کی اطاعت نہیں۔
ماں باپ حضرت ابو بکر جیسے ہوں، صحابہ جیسے ہوں، علم والے، دین والے، دینی تقاضوں کو سمجھنے والے، تو پھر وہ جب کہیں گے تو اس کا معنی ہے کوئی معقول شرعی وجہ موجود ہے، اس کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے۔ حدیث میں ہے، بخاری میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو لے کر مکہ میں انہوں نے ٹھہرایا، حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو واپس چلے گئے، پھر ایک اللہ نے وہاں چشمہ پیدا فرمایا، پھر ایک عرصے کے بعد تشریف لائے، وہ قربانی والا ابتلا ہوا، پھر واپس چلے گئے، پھر پیچھے سے ایک قبیلہ جرہم آیا، قبیلہ جرہم قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، اوپر انہوں نے پرندے کو اڑتا ہوا دیکھا، انہوں نے کہا یقیناً یہاں کوئی پانی ہے، پانی کی تلاش ہوئی تو وہ آئے اور وہ حضرت ہاجرہ سے اجازت لے کر وہاں آ کر آباد ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، ان کی لڑکی سے ان کی شادی ہو گئی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لائے، گھر میں تشریف لائے، حضرت اسماعیل موجود نہیں تھے، شکار کے لیے تشریف لے گئے تھے، شکار کے لیے، تو ان کی بیوی سے ملے، پوچھا کیف حالکم، تمہاری کیفیت کیسی ہے، زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ تو بیوی نے کہا نحن بشر، نحن فی ضیق وشدہ، حالات بہت برے چل رہے ہیں، ہم بہت تنگی میں ہیں، مصیبت میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں۔ اور وہ سناتی رہی، ابراہیم علیہ السلام سنتے رہے۔ کافی دیر جب وہ خاموش ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں چلتا ہوں، تمہارے شوہر آئیں تو ان کو میرا سلام کہنا، وقولی لہو یغیر عتبۃ بابک، اس کو یہ پیغام دینا تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اس چوکھٹ کو بدل لو۔ تو رخصت ہو گئے، پیچھے حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے، اور گھر میں آ کر آنس شیئا، آ کر محسوس کیا انوارات کی بارش، روحانیت، جہاں نبی کے قدم پڑ جائیں تو وہ تو ذرہ ذرہ چمک اٹھتا ہے، تو اور پھر اس کو محسوس کرنے کے لیے ایمان چاہیے۔ اسماعیل علیہ السلام تو اللہ کے نبی، تو محسوس، تو انہوں نے فوراً پوچھا پیچھے کوئی آئے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں آئے تھے۔ کون تھے؟ ایک بوڑھے بزرگ تھے، سفید ریش، ایسا حلیہ چہرہ، داڑھی مبارک اور قد ایسا۔ فرمایا اچھا، کچھ کہا؟ کہ انہوں نے خیر خیریت دریافت کی، مجھ سے پوچھا کیسی گزر رہی ہے، میں نے اپنی تکلیفوں کا ان کے سامنے ذکر کیا، تو انہوں نے کوئی پیغام دیا، کہ پیغام یہ دیا کہ آپ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ گھر کی چوکھٹ بدل لو۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا ہے میں تمہیں چھوڑ دوں، لہذا الحقی باہلک، جاؤ تم اپنے گھر والوں کے پاس، تم فارغ ہو۔ ان کو فارغ کیا، پھر انہی کی خاندان میں سے ایک اور لڑکی سے نکاح ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لائے، گھر میں آئے اور گھر میں دیکھا کہ حضرت اسماعیل موجود نہیں، پوچھا کہاں ہیں؟ خرج یبتغی لنا، وہ ہمارے لیے کچھ ڈھونڈنے گئے ہیں، کھانے پینے کا سامان لینے گئے ہیں، شکار کے لیے گئے تھے۔ تو پوچھا کیف انتم، تمہاری کیسے گزر رہی ہے؟ انہوں نے کہا نحن، بیوی نے کہا نحن فی خیر، نحن فی سعۃ واثنت علی اللہ، اللہ کا بہت شکر ہے، فضل ہے، ہماری بہت اچھی گزر رہی ہے۔ پھر اس نے اللہ کی خوب تعریف کی۔ ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے، نہال ہو گئے اور سنتے رہے، اور سن کر فرمایا ابھی وہ آئے نہیں، مجھے جلدی ہے، چلنا ہے، تو میں چلتا ہوں، جب وہ آئیں فقرئی عنی السلام، میری طرف سے ان کو سلام کہنا، ومریہ ان یثبت عتب بابی، اور ان کو کہنا کہ وہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو مضبوطی سے تھام کر رکھیں، اس کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ پھر کہا تمہارا کھانا پینا کیا ہے؟ ماذا طعامکم، کھاتے کیا ہو؟ عرض کیا اللحم، گوشت، پرندوں کا گوشت۔ فرمایا وما شرابکم، پیتے کیا ہو؟ مشروبات کیا ہیں؟ کہ صرف پانی ہے، آب زمزم۔ پھر فرمایا اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، اے اللہ ان کے گوشت میں بھی برکت عطا فرما، ان کے پانی میں بھی برکت عطا فرما۔ حضور نے فرمایا اس وقت تک نہ وہاں نہ کوئی دانہ پہنچا تھا، نہ گندم نہ جو، صرف گوشت اور پانی ہی تھا۔ اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے برکت کے لیے ان دو کا ذکر فرمایا، غلے کا ذکر نہیں فرمایا، غلے کا ذکر نہیں فرمایا۔ تو پھر واپس تشریف لے گئے، اسماعیل علیہ السلام پیچھے آئے اور انہوں نے گھر کو پر رونق دیکھا اور انوارات دیکھے۔ پوچھا کیسی، یہ پیچھے کون آیا تھا؟ انہوں نے کہا کوئی بزرگ آئے تھے، سفید ریش اور یہ قد، پورا حلیہ بیان کیا۔ کیا کہا؟ کہ انہوں نے گھر کے حالات پوچھے، میں نے کہا بہت اچھے ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ کہ انہوں نے پھر کوئی پیغام دیا، کہ یہ پیغام سلام کہا ہے، اور کہا ہے گھر کی چوکھٹ کو مضبوطی سے تھامنا اور کھانے پینے کی دعا دی ہے۔ فرمایا انت العتبہ، وہ چوکھٹ تم ہو، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ہرگز نہ چھوڑوں، ہرگز نہ چھوڑ۔ تو باپ ہو ابراہیم علیہ السلام جیسا علم والا، اور ورثۃ الانبیاء ہو، نبیوں کا حقیقی وارث ہو، تو پھر اس حکم پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، تو
تیسرا ولا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں کہ فرض نماز ہرگز نہ چھوڑنا، فإن من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد برئت ذمۃ اللہ، جس نے ایک فرض نماز چھوڑ دی اس کی حفاظت سے اللہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، پھر وہ شیطان کا آلہ کار بن جاتا ہے۔ اور فرمایا ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشہ، کوئی کبھی جام شراب اپنے لبوں سے نہ لگانا، ہر برائی کی جڑ ہے۔ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخْطُ اللَّهِ، اور ہر طرح کی نافرمانی سے بچنا، اس لیے کہ جب نافرمانی ہوتی ہے اللہ کا قہر، غضب اور اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتَانِ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ، اگر کبھی تمہارے شہر میں طاعون کی وبا پھیلے اور تم اندر ہو تو پھر باہر مت جاؤ، اللہ کے امر کا انتظار کرو، اللہ کے امر کا انتظار کرو۔ وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن طَوْلِكَ، اور اپنی حیثیت، وسعت اور مالی گنجائش کے مطابق اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے رہو، حیثیت کے مطابق، مالداری والی حیثیت ہو اس کے مطابق، فقیر ہو تو فقیروں کی طرح خرچ کرو۔ اور فرمایا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اپنے بچوں کے سامنے اللہ کی عظمت، ہیبت، کبریائی اتنی بیان کرو کہ دل میں، بچوں کے دلوں میں اللہ کی محبت بھی بیٹھے، اللہ کا خوف بھی بیٹھا۔ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، اور ڈنڈے کو، لاٹھی کو ان کے سر سے نہ ہٹانا، یعنی ان کو آنکھ بھی دکھاتے رہنا، تنبیہ بھی کرتے رہنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قصائی بن جاؤ، نہیں، صرف دکھاتے رہنا، دکھاتے ہیں، کبھی کبھی تنبیہ ہو، بچے بالکل بے خوف نہ ہو جائیں، روک ٹوک گھر میں جاری رہے، یہ معنی ہے۔ تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نصیحتیں فرمائی، اسی پر زور لگایا، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم حرام کام چھوڑ دو، یہ زنگ اتر جائے گا اور روحانیت کی گاڑی کا پہیہ رواں دواں ہو جائے گا، وقت کے غزالی بن جاؤ گے، جنید بن جاؤ گے، اور سب سے بڑے عبادت